ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ اسلام کے اور ایمان کے ارکان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد یہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا چاہیے۔ کیسے؟ مثال دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرو تم عبادت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، اس طریقے سے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے دل میں یہ بات نہیں آئی تو کم از کم تمہارے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے تم اس کو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں آیا تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تبھی آپ کی ساری عبادتیں، ریاضتیں، تسبیحات، تمہیدات سب قبول ہوں گی۔ اگر آپ کا دل اور دماغ الگ ہے، نیت الگ ہے، اور آپ دوسرے کو رضامند کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ عمل آپ کو جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے اندر اس تصور سے خالی ہیں، بس لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لوگوں کے ساتھ رکوع کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں، ساری چیزیں لوگوں کے جیسا اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ نماز پڑھ کر بھی انسان جہنم میں چلا جائے، تعجب کی بات ہے۔ تو وہ تعجب اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نیت دوسرے کو خوش کرنے کی ہے تو یہ نماز باطل ہو گئی۔ ایسا کوئی بھی عمل آپ کریں گے تو آپ کا عمل باطل ہو جائے گا اور آپ اللہ کے پاس مجرم قرار دے دیے جائیں گے۔ ایک مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو سلگایا جائے گا، یعنی جہنم کی ابتدا شروع ہوگی 3 قسم کے آدمیوں سے۔ دیکھو تینوں کے کام بڑے اچھے تھے۔ ایک مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، اس کے دل کی نیت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ لوگوں کے سامنے تو تلوار ساری چیزیں لے کر کے نکلا، اگر وہ شہید بھی ہو گیا تو جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس کی نیت یہ تھی کہ جتنے میرے ساتھ لوگ آئے ہیں سب مجھے دیکھ کر کے واہ واہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا، پوچھے گا بھائی تو جہاد کس کے لیے کیا؟ یہاں بھی جھوٹ بولے گا، اے اللہ میں تیری رضامندی کے لیے کیا ہوں۔ اچھا میری رضامندی کے لیے تو جھوٹ کہتا ہے۔ اب دونوں میں کون سچا کون جھوٹا آپ کو تو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری نیت کو میں جان رہا تھا، لوگوں کی رضامندی کے لیے تو جہاد کر رہا تھا، تجھے دنیا میں ٹائٹل دے دیا گیا ہے، واہ کیا مجاہد تھا، کیا باصلاحیت سپہ سالار تھا، فلان تھا فلان تھا۔
دنیا کے اندر تیری واہ واہ کی گئی ہے، آج یہاں تجھے کچھ بھی ملنے والا نہیں، اس لیے کہ تو لوگوں کی رضامندی کے لیے جہاد کیا تھا تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ کیوں؟ لوگوں کے پاس نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے تو کس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا، یعنی جہنم سلگائی جائے گی۔ دوسرا آدمی سخی، ارے جس کو چاہے پیسے دے رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں لے کر کے جا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اس کی واہ واہ کر رہے ہیں، اور اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر پوچھے گا، بھائی تم دنیا میں جو سخاوت کر رہے تھے کس کے لیے کر رہے تھے؟ وہ کہے گا اللہ تیری رضامندی کے لیے، میری رضامندی کے لیے، اور مجھے خود معلوم نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ وصول کرنے کے لیے سخاوت کی ہے، تجھے دنیا کے اندر وہ ٹائٹل مل گیا، اب میرے پاس سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، ایسے سارے اعمال اگر آدمی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رکھتا ہے، کرتا ہے، تو اسے دنیا میں مل جائے گا بدلہ، مگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کو دیکھ کر کے اس کو خوش کرنے کی نیت سے نہیں کیا تھا تو اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا عالم، قاری، حافظ، اسے بلایا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا، بھائی تم نے علم پہنچایا، تقریریں کی، قرات پڑھی، کس کے لیے کیا؟ اے اللہ تیری رضامندی کے لیے۔ جھوٹ بولتا ہے، میری رضامندی کے لیے کیا، اور اللہ کو معلوم نہیں اس کی رضامندی کے لیے کیا یا نہیں، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا کے اندر تجھے بدلہ دے دیا گیا ہے، لوگ تجھے واہ واہ کر چکے ہیں اور تجھے بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا قاری، بڑے سے بڑا حافظ ٹائٹل دے دیا گیا ہے، دنیا میں اس کا بدلہ مل گیا، میرے پاس سوائے سزا کے، اس کام کے بدلے میں سوائے سزا کے اور کچھ نہیں مل سکتا، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تین آدمیوں سے جہنم کی ابتدا ہوگی، تینوں ریاکار، تینوں ریاکار۔ اور قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ریاکار ریاکاری کے لیے کام کرتے تھے، میری رضا کے لیے نہیں کیے، ان سب کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ایسا کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اللہ کی رضامندی اس میں ہے کہ آپ کی نیت اور آپ کا عمل ایک ساتھ ہو، صرف یہی غرض ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے اور اپنے پاس اس کا بدلہ عطا فرمائے، تب جا کر کے آپ کی ساری عبادتیں قبول کر لی جائیں گی۔ احسان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کرنے، اچھا عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جانور کو تم کاٹو تو اسے چاقو کو تیز کر لو، جانور تڑپے نہیں، تکلیف میں نہ مبتلا ہو، فَلْيُحَدَّ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے چاقو کو تیز کر لے اور ایسی تیزی کے ساتھ کاٹے کہ اسے آرام ہو جائے۔ تڑپا تڑپا کر کے مارنا یہ احسان نہیں ہے، احسان یہ ہے اسے راحت کے ساتھ اس کی جان نکل جانا۔ ایسے ہی آپ کا عمل
اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں سے واہ واہ وصول کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے لوگوں سے واہ واہ وصول کرنے کے لیے کیا تو آپ بھی بھاڑ میں جائیں گے، آپ کا عمل بھی بیکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خالص اللہ کے لیے نیت کر کے اللہ کو رضامند کرنے کی نیت سے عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔